کہ رب تبارک و تعالیٰ میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی چاہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد اپنے شریک حیات حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میری شریک حیات، ہمارے بیٹے اسماعیل کو تیار کر دو، ہم ایک بادشاہ کی دعوت پر جا رہے ہیں، ہماری دعوت ہے، ہم دونوں لوگ جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اچھے سے تیار کر دیا ہے، بڑے اچھے انداز میں آپ کو تیار کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ میں لیتے ہیں، اور ساتھ میں حضرت اسماعیل بھی ہے، اور آپ نے اپنی آستین میں ایک چھری چھپا رکھی ہے اور ایک ہاتھ میں رسی لے لی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر کے روانہ ہوتے ہیں، لے کر کے چلتے ہیں، لیکن شیطان مردود اس کے پیٹ میں درد اٹھنا شروع ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگتا ہے کہ آج ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ ارے یہ رب کا خلیل ہے، یہ جب جو چاہے وہ اپنے رب کے لیے کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کے جب نکلتے ہیں نا، تو اس کے شیطان مردود لعین کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہ بہکانے کے لیے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے، آپ کا لخت جگر نور نظر، آپ کا بیٹا کہاں گیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت حاجرہ نے ارشاد فرمایا، ہاں میرا بیٹا ایک دعوت پر گیا ہوا ہے۔ کہنے لگا شیطان نہیں، وہ دعوت پر نہیں گیا ہے، بلکہ ان کے باپ انہیں قربان کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں، ان کے باپ ان کی قربانی دینے کے لیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، سن، آج تک کسی باپ نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے، کسی باپ نے اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے جو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے وہ لے کر گئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ شیطان کہنے لگا، بولے نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں، وہ اسے قربان کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ بولے تو کیسے کہہ رہا ہے؟ بولے رب کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ مسکراتی ہے اور ارشاد فرماتی ہے، سن، اگر رب کا حکم ہے تو میرا ایک بیٹا اسماعیل ہے، اگر میرے پاس 100 اسماعیل ہوتے تو رب کی بارگاہ میں ایک ایک کر کے قربان کر دوں۔ اس کا یہ وار یہاں سے نہیں چلتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، پھر دوڑا آپ کے پیچھے لگنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کے پیچھے جاتا ہے، لیکن یہ دیکھیں محبت، یہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت رب تبارک و تعالیٰ سے، کہ ادھر بیٹے سے بھی محبت ہے، ادھر رب سے محبت ہے۔ لیکن یہ معاملہ کب سامنے آیا تھا؟ یہ منظر کب سامنے آیا تھا؟ یہ بات کب سامنے آئی تھی؟ رب تبارک و تعالیٰ پروردگار عالم ابراہیم کو اپنا خلیل پکارتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ابراہیم کو خلیل پکارتا ہے۔ ابراہیم میرا خلیل ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب نے خلیل پکارا، اور خلیل کا معنی آپ جانتے ہیں الحمدللہ، بخوبی آپ کو علم ہے، بخوبی آپ کو معلوم ہے رب تبارک و تعالیٰ سے کس قدر محبت ہے، اور رب کس قدر محبت فرماتا ہے۔ فرشتوں نے جا کر کے رب کے حضور کہا، اے مولا پروردگار عالم، جسے تو خلیل کہتا ہے اس کے دل میں تو تیری محبت کام اور بیٹے کی محبت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ رب کا حکم ہوتا ہے، سنو دیکھو یہ میرا خلیل ہے، اس کی محبت کا نظریہ آپ دیکھیں۔ تبھی تو حکم فرمایا تھا میری راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ اللہ اکبر۔ بنا کچھ سوچے سمجھے خلیل نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ محبت دیکھو اسے کہتے ہیں کہ رب کا حکم، بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے لے کر گئے۔ اب آؤ اس کے آگے اور بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی کے آگے ایک بات اور بتاتا ہوا چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس میدان میں پہنچے، اور میدان میں پہنچنے کے بعد اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب یہ بات بتائی ہے، جب یہ واقعہ سنایا ہے، بیٹا اسماعیل، رب تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا ہے کہ میری راہ میں وہ قربان کرو جو سب سے زیادہ عزیز ہے، جو سب سے زیادہ پیارا ہے، جو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اے میرے
بیٹے اسماعیل میرے پاس آپ سے زیادہ عزیز اور کچھ نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ تمہاری قربانی چاہتا ہے، بتاؤ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں والد محترم جو رب کا حکم ہے وہ ماننے کے لیے آپ کا بیٹا تیار ہے، آپ خوشی خوشی مجھے رب کے لیے قربان کر دیجیے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی میرے والد محترم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے، مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ بیان سننے کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے مولا پروردگار عالم میرا بیٹا بھی تیری رضا کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ آؤ میں اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو اور بتاتا ہوا چلو، مزید آپ کو بتاؤں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب اس روئے زمین پر لٹایا گیا تھا، جب ایک پتھر پر لٹایا گیا تھا، حضرت اسماعیل کی گردن کو رکھا گیا تھا، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی اس پتھر پر لٹانے کے بعد اپنے بیٹے اسماعیل کو جیسے ہی وہاں لٹا دیتے ہیں، اللہ پر آپ نے چھری کو اٹھایا ہے، اور چھری اٹھانے کے بعد میں آپ کے گلے پر جب چھری کو رکھا ہے تو چھری کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، چھری چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چھری سے کہا اے چھری میرے بیٹے کا گلا اتنا نرم و نازک ہے، اتنا ملائم ہے، لیکن تو کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک بال بھی کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، گردن پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اے چھری بات کیا ہے؟ اے چھری تجھے ہو کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس چھری کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اسے قوت عطا فرمائی۔ چھری کہنے لگی اے اللہ کے خلیل یہ تو بتائیے نار نمرود میں جب آپ کو ڈالا جا رہا تھا، اس آگ کے گڑھے میں جب آپ کو ڈالا جا رہا تھا، اس کے شعلے جب ہواؤں سے بات کر رہے تھے، وہ بھڑکی ہوئی آگ تھی، وہ دہتی ہوئی آگ تھی، اس آگ کے اندر جب آپ کو ڈالا گیا تھا، یہ بتائیے اللہ کے خلیل کہ آپ کو جب اس آگ میں ڈالا گیا تھا تو اس آگ نے آپ کو جلایا کیوں نہیں؟ آگ کا کام جلانے کا ہوتا ہے، آگ کا کام جلانے کا ہوتا ہے، وہ جلا دیا کرتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی ہے وہ انسان ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی ہے یہ پتھر ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی ہے یہ شجر ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی ہے یہ حجر ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی ہے یہ کوئی پیڑ ہے، بلکہ اس کا کام جلانے کا ہے، وہ جلا دیا کرتی ہے۔ اے اللہ کے خلیل یہ بتائیے آپ کو اس آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ اس آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آگ کو رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو گیا تھا کہ میرے خلیل کو جلانا نہیں ہے، میرے خلیل پر کوئی آنچ نہ آ جائے۔ رب کا حکم ہو گیا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اس آگ نے مجھے نہیں جلایا، رب کا حکم تھا۔ اللہ کو اکبر، چھری نے عرض کی اے اللہ کے خلیل سن لیجئے، آپ کو تو صرف ایک مرتبہ حکم دیا گیا تھا کہ ابراہیم کو جلانا نہیں ہے، ابراہیم کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، لیکن سن اللہ کے خلیل رب تبارک و تعالی نے مجھے ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ 70 مرتبہ یہ حکم فرمایا ہے کہ اسماعیل کے گردن پہ چل مت جانا۔ یہ بتائیے اب میں خلیل اللہ کی مانوں یا پھر اللہ کی مانوں؟ اللہ نے منع فرما دیا ہے، اللہ کا حکم ہے چلنا نہیں ہے، اور خلیل اللہ کا حکم ہے چل جا، تو پتہ یہ چلتا ہے اللہ کا خلیل ایک دو مرتبہ کہتا ہے اور اللہ کا حکم 70 مرتبہ آ چکا ہے۔ اسماعیل کے گلے پر چھری مت چل۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کا معاملہ ہے۔ بات کو طویل نہ کرتے ہوئے مختصر سے الفاظوں میں سن لیجئے، آپ کو ایک چیز اور یہیں پر بتاتا ہوا چلو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو بچا دیا جاتا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس مقام پر دمبے کو لا کر رکھ دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی چھری کو چلایا ہے، دمبا جبا ہو گیا ہے، دمبا جبا ہو جاتا ہے، دمبے کی گردن جدا ہو جاتی ہے، وہ الگ ہو جاتی ہے، وہ دمبا وہاں پر کٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہاں پر دمبا کٹ چکا ہے۔ اللہ اکبر، ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ اس دمبے کے گوشت کا کیا ہوا؟
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی دمبے کی تو اس دمبے کے گوشت کا کیا ہوا؟ سوال یہ بھی آتا ہے تو پتہ یہ لگتا ہے، مختصر سے الفاظ میں آپ کو یہ بتا دوں، جب وہاں سے ذبح کرنے کے بعد میں آپ روانہ ہو جاتے ہیں خلیل اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، واپس پلٹ آتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے جس دمبے کو ذبح کیا تھا اس کے گوشت کو اس جنگل کے درندوں نے کھا لیا تھا، اس گوشت کو جنگل کے درندے کھا کر چلے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو رب تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا، اور آج ہمارے اور آپ کے لیے یہ قربانی کرنا سنت ابراہیمی بن گئی ہے۔ سنت ابراہیمی پر ہم اور آپ آج عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک و مولا پروردگار عالم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔